السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سردار حیدر سٹوری۔ دوستو کتاب کا نام ہے دی کنٹریکٹر یعنی کرائے کا فوجی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وسیم شیخ نے۔ دوستو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کتاب اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چیپٹر 3، کابل، افغانستان۔ لوگوں کی نظروں میں آرمی کنٹریکٹر یا فوجی ٹھیکیدار کی تشریح بڑی عجیب کی جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دراصل کرائی کے بندوق بردار ملازم ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ میں اس کے بارے میں جتنا جانتا ہوں وہ عام پائے جانے والے تاثر سے بالکل مختلف ہے۔ ملٹری کنٹریکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے فوجی کیریئر سے آگے کی ایسی ذمہ داری ہے جسے وہ ملک کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ جن ملٹری کنٹریکٹر کمپنیوں سے اس ضمن میں معاہدے کرتا ہے وہ امریکہ کے بہترین مفاد کے لیے کام کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے ایک فوجی ٹھیکیدار کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا اور اس طرح اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش کی۔ اس کا مقصد دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر اپنے ملک، شہریوں کی حفاظت اور امریکی آئین کی حمایت، دفاع اور پاسداری تھی۔ امریکی فوج کے نجی ٹھیکیداروں کا استعمال بڑا ہی پرانا ہے۔ جارج واشنگٹن نے اپنے فوج کے لیے امریکی انقلاب کے راستے پر رواں قوم کے شہریوں کو ٹرینیں چلانے، عارضی رہائش گاہوں کی تعمیر، کھانا پکانے کا کام سونپا۔ سویلین کو ہائر کرنے کے اس طرح کے انتظامات جنگ کے دنوں میں اگرچہ کثرت سے کیے جاتے ہیں، لیکن اب بدلتے حالات کے پیش نظر اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے بزنس مینوں کی ایک امپائر کھڑی کی، اسے ویتنام بلڈرز کا نام دیا اور اسے $380 ملین کا کنٹریکٹ دیا۔ اس کنسورشیم کو جنوبی ویتنام میں ایئرپورٹ، روڈز اور ہسپتال بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ ویتنام بلڈرز کی مشہور اور بڑی کمپنی براؤن اینڈ روٹ نے 1937 میں ایک معاہدے کے تحت مارشل فورٹ ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا۔ بعد میں اس ڈیم کا نام تبدیل کر دیا گیا اور نیا نام مینز فیلڈ ڈیم رکھا گیا۔ اس منصوبے کا سارا عمل کانگریس کے رکن جانسن نے انجام دیا۔ جب جانسن 2 دہائیوں بعد وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد براؤن اینڈ روٹ نامی کمپنی کو بڑے تعمیراتی پروجیکٹ کے ٹھیکے اس طرح ملتے رہے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ کمپنی نے کئی بڑے تعمیراتی منصوبے مکمل کیے تھے، لیکن کمپنی کی اس ترقی کو جانسن کی مہربانی قرار دیا گیا۔ براؤن اینڈ روٹ کی مخالف کمپنی ایلیواس کے نمائندے ڈونلڈ ایچ رمزفیلڈ نے 1996 میں کمپنی اور جانسن کے درمیان تعلقات کی تحقیقات کیے۔ 30 سال بعد رمزفیلڈ نے ہی امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے سیکریٹری دفاع کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے پینٹاگون میں ایک نئی پالیسی متعارف کرائی جس میں تقریباً ہر پہلو میں نجی شعبے کے ٹھیکیداروں کے عمل دخل کو بڑھا دیا۔ اس اقدام نے رمزفیلڈ کے سابقہ نظریات کے لیبل پر ایک نیا لیبل لگا دیا۔ رمزفیلڈ کے اقدام نے جارج ایچ ڈبلیو بش کے سیکریٹری دفاع ڈک چینی کی طرف سے پیش کردہ تجویز کی حمایت کی۔ ڈک چینی نے 1992 میں براؤن اینڈ روٹ کو باقاعدہ طور پر $9.3 ملین کا ایک کنٹریکٹ دیا تھا، جس کے تحت کمپنی نے امریکی فوج کو لاجسٹک سپورٹ مہیا کرنی تھی۔ ڈائن کارپوریشن انٹرنیشنل کو دوسرے معاہدے سے نوازا گیا۔ اس کمپنی میں مجھے 2004 میں افغانستان میں $600 روزانہ کے حساب سے ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہ وقت میرے اور میرے خاندان کے امریکی ٹیکس دہندہ کے طور پر بہت اچھا تھا۔ 2005 میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک سمپوزیم میں دنیا کی سب سے بڑی ملٹری کنٹریکٹر کمپنی بلیک واٹر کے CEO اور سربراہ ایرک برینس نے کہا کہ فوج کے مستقل سائز کو بڑھانے کے بارے میں محکمہ دفاع میں مکمل اتفاق ہے۔ ہم 30,000 فوجیوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ان پر $3.6 بلین سے $4 بلین تک خرچہ آئے گا۔ میرا حساب کہتا ہے کہ ہر فوجی پر $1,35,000 خرچ ہوں گے۔ ہم اسے کم کر سکتے ہیں۔
ان تمام تر اقدامات میں جنگ لڑنے کے لیے کنٹریکٹر سے فوجی ریشو بڑھائے جائے تو یہ جنگ لڑنے کا آسان اور سستا ترین حربہ ہے۔ 2006 کی کانگریس ریسرچ رپورٹ کے مطابق 2005 میں عراق میں ایک امریکی فوجی پر $4 لاکھ خرچ ہوئے۔ یہ رقم بڑھ کر $6 لاکھ تک پہنچ گئی، جس کا مطلب ہے کہ ہر سال میں $1.3 ملین کا اضافہ امریکی 2 محاذوں پر جنگ میں شدت لانے کا خواہاں تھا، ایک عراق اور دوسرا افغانستان۔ اب سوچا جائے کہ $2 لاکھ میں اگر ملٹری کنٹریکٹر اس ضرورت کو پورا کر دے تو کیا مذائقہ ہے۔ یہ کنٹریکٹرز بھی امریکی فوج ہی کے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ افغانستان کے پہلے دورے کے دوران میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس کی بنیادی ذمہ داری حامد کرزائی کی حفاظت تھی۔ حامد کرزائی اپنے ملک کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے صدر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ روانی سے انگلش بولتے اور اس کے علاوہ 4 دیگر زبانیں بھی جانتے تھے۔ کرزائی نے اپنی عمر کا کچھ حصہ یورپ اور امریکہ میں بھی گزارا تھا، اس لیے وہ امریکہ کے لیے قابل قبول تھے۔ کرزائی 5 ستمبر 2002 کو اپنے آبائی شہر قندھار میں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں آئے۔ گورنر گل آغا شیرازی کو چھوڑ کر جا رہا تھا کہ محل کے ایک گارڈ نے پستول نکالا اور کرزائی کی طرف رخ کر کے فائر کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں شارزائی اور ایک امریکی اسپیشل آپریشن افیسر زخمی ہو گئے۔ بحریہ سیلر جو کرزائی کی سیکورٹی پر تھا، انہوں نے قاتلوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس ٹیم کو پرائیویٹ سیکورٹی کنٹریکٹرز کی ٹیم کے ساتھ تبدیل کر دیا، جسے ڈپلومیٹک سیکورٹی سروسز سنبھالتی تھی۔ اس تبدیلی کے ساتھ میرا نام اس فہرست میں سب سے اوپر آ گیا جنہیں پرائیویٹ سیکورٹی فورس کے طور پر ہائر کیا جا سکتا تھا۔ میں جلد ہی اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد کابل سے اڑ گیا اور اپنی نئی ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہماری بنیادی ذمہ داری حامد کرزائی کی حفاظت تھی۔ ایک بار حامد کرزائی کو سابق مجاہد لیڈر اسماعیل خان سے ملنا تھا۔ اسماعیل خان نے 1980 کی دہائی میں روس کے خلاف CIA کی طرف سے اسپانسرڈ جہاد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسماعیل خان نے صوبہ ہرات کے گورنر کے طور پر اس علاقے پر ایسے حکمرانی کی جیسے یہ اس کی اپنی ذاتی سلطنت تھی۔ حامد کرزائی چاہتا تھا کہ اسماعیل خان اس کے نائب صدر کے طور پر کام کرے۔ یہ ملاقات اسی مقصد کے لیے تھی۔ اسماعیل خان نے اصرار کیا کہ ان کی ملاقات پہاڑوں میں گرے اس کے کمپاؤنڈ میں ہو۔ جب ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ اسماعیل خان کی رہائش گاہ کے صحن میں پہنچے تو AK-47 رائفلوں نے ہمیں سلامی دی، جس سے ہم محتاط ہو گئے۔ اسماعیل خان کے لوگ اس عمارت کی چھت پر کھڑے تھے اور ان کے ہتھیاروں کا رخ ہماری طرف تھا۔ ہم بھی مسلح تھے، لیکن اسماعیل خان کے گارڈز کو نفسیاتی فائدہ حاصل تھا۔ ایک DSS ایجنٹ اس دن آفیسر انچارج تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہوئی، لیکن افغان نعرے لگاتے ہوئے ہمیں مشتعل کر رہے تھے۔ ہمارے آفیسر انچارج نے M4 رائفل اٹھائی اور جارحانہ انداز میں چھت پر جانے لگے۔ یہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال تھی اور میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ میں اپنے اندرونی جذبات کو بیرونی سفارتکار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں پرسکون رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے احکامات کے بعد DSS ایجنٹ کا حکم نہیں مانا گیا۔ ہماری ٹیم کے رکن نے اس DSS ایجنٹ سے بندوق لے لی اور اسے ایک گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس طرح ہم کامیابی سے ایک ممکنہ تباہی کو ٹالنے میں کامیاب رہے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس خود کو ایک خطرناک واقعے سے نکالنے کا ایک موقع ہے تو اسے فوری عمل پذیر کریں۔ جسم کو بیگ میں گھر بھیجنے سے بہتر ہے کہ کسی اور روز لڑ لیا جائے۔ یہ سبق ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکا۔